السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، بلکہ ہم سب کی، تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کے لیے ایک مجرب وظیفہ لایا ہوں جو کہ آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نہ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور نہ ہی کسی طبیب کے پاس جائیں گے، بلکہ گھر بیٹھے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فقط میرا معاملہ صرف دعاؤں تک کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تمام احباب تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ رہے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو آپ کو بہت ہی معلوم ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی عمل ہو، جب تک اس کے اوپر یقین کامل نہ ہو، ایمان مستحکم نہ ہو، تب تک وہ عمل پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک اللہ والے کی بات بتلاؤں گا جو ایک جگہ سے، ان کا نام بھی شیخ بن دینا رحمہ اللہ علیہ ہے۔ وہ ایک دن مصر کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو مصر کا ایک بادشاہ تھا جو اپنا محل تیار کروا رہا تھا۔ تو اللہ والے نے اسے کہا کہ تم نادان ہو، یہاں پہ اتنی پیسہ خرچ کر رہے ہو، تم اگر یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اس سے 70 گنا اعلیٰ اور افضل مقام آپ کا بنے گا، محل بنے گا۔ تو وہ اللہ والا جب یہ کہنے لگا تو بادشاہ مصر نے کہا کہ آپ لکھ کے دیں گے؟ تو اللہ والے نے لکھ کر دے دیا کہ انشاءاللہ تمہیں اس سے اعلیٰ مقام ملے گا جنت میں۔ تو شیخ بن دینا رحمہ اللہ علیہ وہاں سے چل دیے، اور اس مصر کے بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا کہ جو وہاں محل بن رہا تھا اس کو فوراً اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیا، اور اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ گیا اور کہنے لگا کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو تمام احباب نے پوچھا، تو ماجرا بتایا کہ یوں اللہ والے نے مجھے لکھ کر کے دیا ہے کہ جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو شیخ بن دینا رحمہ اللہ علیہ اللہ کے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، انہوں نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے لکھ دیا۔ اب ان کے بس میں تو کچھ نہیں تھا، یہ سب کرنا تو اللہ رب العزت نے تھا، لیکن اللہ والے کو اللہ پر یقین تھا، ان کا ایمان کامل تھا، ایمان مستحکم تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے اپنے یقین کے ساتھ کہ میرا رب تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ تو چنانچہ یوں ہی ہوا۔ مختصر کہ انہوں نے جب اس کی وفات ہوئی تو وہ جو کاغذ لکھا گیا معاہدہ وہ اس کے ساتھ رکھ دیا۔ تو کچھ دنوں بعد کہتے ہیں کہ اپنے وزیر کو، مشیر کو، کسی کو بھی خواب میں نظر آئے تو کہنے لگے کہ شیخ بن دینا رحمہ اللہ علیہ سے کہنا کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں، اصل بات چل رہی تھی یقین کامل کی۔ جب ہمیں اللہ کے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت یوں ہی عطا کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ سے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے
تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ ہماری تکلیف پریشانی دور فرمائیں گے۔ اور جب قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیماری دیتا ہوں، یا جب وہ بیماری دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، یعنی بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہو کر ایک مصلی بچھائیں گے، مصلی کے اوپر بیٹھنا ہے، یا پہلے اگر افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، جو آپ کے حاجات ہیں وہ سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کریں، اور یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ یا کہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی بھی آپ سے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اگر پوری سورت پڑھ لیں تو یہ افضل ہے۔ اگر آپ سے پوری سورت پڑھنا آپ کو دشوار لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو 1 مرتبہ اس پوری سورت مبارکہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس آیت کو پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تصور میں اپنا مقصد ہوگا کہ یا اللہ میں تجھی سے مدد طلب کر رہا ہوں، تیری عبادت کی، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ طلب کرتے کرتے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے۔ یہ 3 دن تک یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کے جو بال جھڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں یا گرتے ہیں، انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ شفا پائیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔